الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب. بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی. اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا. جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے. وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے. سورہ آل عمران آیت نمبر 37 اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے. اس کے علاوہ اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل یعنی ذمہ دار بن سکتے تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات اور علمی اور اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے. محراب سے مراد حجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں. رزق سے مراد پھل. یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے. دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام یا اور کوئی شخص لا کر دینے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے از راہ تعجب اور حیرت سے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے. گویا یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی. معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہر اسباب کے خلاف ہو. یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ، اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. یہ دونوں برحق ہیں، تاہم ان کا صدور یعنی ان کا ہونا اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے. نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ اور کرامت جب چاہے صادر کر دے. اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتے ہیں کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین یعنی اللہ کے ہاں مقبول لوگوں کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، جیسا کہ اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کرا کے انہیں شرکی عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. لہذا فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ ہجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابطۂ نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے. بے موسمی پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے. چنانچہ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھ گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا. اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے. گویا حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے بڑے ہوئے، دونوں آپس میں خالہ زاد تھے، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی. حصور کے معنی ہے گناہوں سے پاک، یعنی گناہوں کے قریب نہیں پھٹکے.
بعض نے اس کے معنی نامرد کے کیے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہ ایک عیب ہے، جبکہ یہاں ان کا ذکر مد اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔ قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ کہنے لگے اے میرے پروردگار، میرے بال بچے کیسے ہوں گے، میں بالکل بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما دے، آمین۔